سورہ بنی اسرائیل سے آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی پہلی نشست میں سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کا نزول معراج کے واقعے کے بعد ہے۔ واقعہ معراج کی ٹھیک تاریخ یقینی طور پر معلوم کرنا تو مشکل ہے، لیکن اتنا روایات سے ملتا ہے کہ یہ ہجرت سے 3 سال یا 5 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا، اور اس پس منظر میں سورہ بنی اسرائیل اتری۔ اسی بنیاد پر اسے سورہ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفر مکہ سے شام تک کو الاسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے اہم واقعات، ان کے عروج و زوال کی مختصر تاریخ اور ان پر اترنے والے 10 بنیادی احکامات کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے 2 حصے ہیں اس سورہ کے۔ اللہ جل شانہ نے پہلے حصے میں بنی اسرائیل کی تاریخ، ان پر اترنے والے احکامات اور ان احکامات کی تربیت امت مسلمہ کو، آپ کو، مجھے بھی دی، اور ان احکامات کے نتیجے میں جو اسباق مرتب ہوئے، اللہ جل شانہ نے دوسرے حصے میں ایمان والوں کی تربیت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 50واں ہے، قرآنی ترتیب میں 17 نمبر پر ہے۔ 111 آیات اور 12 رکوعات پر مشتمل یہ سورہ 2 وجہ سے اہم بھی ہے۔ واقعہ اسراء کی وجہ سے، بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان کی وجہ سے، اور ان احکامات، تعلیمات کو مد نظر رکھ کر جو بنی اسرائیل کی طرف بنیادی طور پر حکم آئے تھے، ایمان والوں کی تربیت ہے، اس میں دعاؤں کا اہتمام ہے، اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی، اور وہاں کے بابرکت ماحول کی زیارت کروائی، وہاں علامات اور نشانیاں دکھائیں۔ اللہ ہی سننے والے اور دیکھنے والے۔ ایک رات میں یہ سفر کیسے ممکن ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہو یا مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا ہو، ان سارے سوالوں کا جواب آیت کے شروع میں درج لفظ سبحان میں۔ سبحان وہ ہوتا ہے جو ہر اعتراض سے، ہر زوال سے، ہر سوال سے، ہر ذریعے اور وسیلے سے پاک ہوتا ہے۔ وہاں اسباب کی دنیا نہیں ہوتی، وہ اپنی مشیت پر وہ فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لے جانے والا اگر سبحان ہے تو پھر سارے سوال اور پھر سارے اعتراضات دم توڑ دیتے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب تورات میں ایک ہی بنیادی بات سکھائی تھی کہ دیکھو لوگوں، بنیاد ہے عقیدہ، میرے سوا کسی کو کارساز، بگڑی بنانے والا اور مشکلات کا حل کرنے والا نہ سمجھ۔ لا تتخذوا من دونی وکیلا، اے بنی اسرائیل کو ایک اور خطاب سے پکار، ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، کیونکہ یہ بعضهم من بعض ہیں، ایک دوسرے کی اولاد ہیں، نسل تو وہی چلتی آ رہی ہے، یہی ذریت آدم ہے، یہی ذریت نوح ہے، اور ان لوگوں کی اولاد سے ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ انہی میں سے اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو اس لفظ سے پکارا ہے، اے اولاد ان لوگوں کی جو مومن تھے اور جنہیں ہم نے ایمان کی حالت میں نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، تم اپنے آباء و اجداد میں سے اس بڑے پیغمبر کو نہیں جانتے؟ ان کی حالت کیا تھی جن کے ساتھ تم کشتی میں سوار ہوئے تھے؟ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، صاحب ایمان، صاحب شکر شخصیت۔ اس کے بعد اللہ نے عروج و زوال بتائے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اپنی کتاب تورات میں یہ فیصلہ کر چھوڑا ہے، کیا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تم زمین میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے اور ہم 2 مرتبہ تمہاری سرکشی تمہاری سامنے آئے گی، علواً کبیرہ، تم بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ بنی اسرائیل کا آغاز جو ہے وہ تو کتاب جب آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات، تو بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے۔ فرعون جب غرق ہوا، اللہ نے انہیں غلبہ دیا، فتوحات دی، لیکن اس قوم کی تربیت ہوتی ہوتی عروج ان پر آیا جب حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، اور پھر عروج کی انتہا کو پہنچے جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ جل شانہ نے دنیا مسخر کی۔ اس کے بعد یہ کتاب کو بھولتے چلے گئے، پس پش ڈالتے چلے گئے، اور زوال ان کا مقدر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد اللہ جل شانہ کی پکڑ کا پہلا وعدہ پورا ہوا بخت نصر کی شکل میں، اور یہ 70 سال تک بخت نصر کافر بادشاہ کی غلامی میں رہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء وعد اولاہما، ہماری پکڑ کے وعدوں میں سے 2 وعدوں میں سے پہلا جب آیا، بعثنا علیکم عباد لنا، ہم نے ان پر اپنی طرف سے مقرر کردہ انسان بھیجے، اولی بأس شدید، ان بڑے طاقتور تھے، جاسو خلال الدیار، وہ ان کے گھروں میں گھس کے انہوں نے ان کو مارا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہا۔ پھر ایک عرصے بعد اللہ جل شانہ نے انہیں دوبارہ سلطنت دی، دوبارہ موقع دیا،
اور بنی اسرائیل کو جو دوبارہ موقع ملا ہے یہ حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کا دور ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے آ کر نشاط ثانیہ کا آغاز کیا بنی اسرائیل کی۔ تو بنی اسرائیل کی جو نشاط ثانیہ ہے، دوبارہ سے اس قوم کو اٹھانا ہے، یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہیں باری پلٹ کر دی، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال دیے، تمہیں اولاد دی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، تمہاری تعداد کو بڑھایا، اور ساتھ کہا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو یہ اچھے کام اپنے لیے کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو اس کا نقصان تم ہی پر ہے۔ یہ قوم پھر کتاب پر واپس آئی تو ہم نے ان پر نصرت کے دروازے کھولے۔ یہ دوبارہ کتاب کو بھول گئے تو ہمارے دو وعدوں میں سے آخری وعدہ آیا، یہ آیا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، دوسرا وعدہ تائتس رومی کی شکل میں، جسے جنرل ٹائٹس کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ اہل کتاب کی بنی اسرائیل کی درگت بنائی، اور اللہ فرماتے ہیں لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، وہ آئے اور ان کے چہروں کو بگاڑ ڈالا، اور اسی طرح مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے جس طرح پہلے بخت نصر داخل ہوا تھا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جہاں جہاں اس کا بس چلا ہے اس نے ان کو تہس نہس کر کے رکھا۔ یہ دو زوال آئے، اور دو زوالوں کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اب ہم تمہیں پھر مہلت دے رہے ہیں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، عین ممکن ہے تمہارا رب تم پر رحم کرے، اگر تم دوبارہ اپنے دین کو چھوڑو گے عدنا، ہم سزا دوبارہ دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور یہ جہنم ہم نے کافروں کے لیے قید خانہ اور گھیرنے کی جگہ بنا رہے۔ اب امت بھی بدلی، کتاب بھی بدلی، زمانہ بھی بدلا، اور آیت نمبر 9 سے یہ سارا مضمون بدل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ دور ختم ہوا، وہ کتاب ختم ہوئی، اب اس کا دور ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن یہ ہدایت دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے وہ جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو اعمال صالحہ کے پابند ہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ برائی بھی اتنی ہی جلدی اتنی تیزی سے مانگتا ہے جتنا بھلائی مانگتا ہے، اور انسان کی سرشت میں اور اس کے مزاج میں عجلت ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر بنایا، آیتین۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے محو کیا، اندھیرے والا بنایا، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشنی بخشی تاکہ دن کی روشنی میں تم اللہ کی طرف سے اپنے رب کی طرف سے فضل اور روزی تلاش کر سکو۔ پھر سالوں اور کی گنتی اور مہینہ کا حساب معلوم کرنے کے لیے ہم نے یہ قمری اور شمسی سال مقرر کیے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو ہم نے الگ الگ کھول کر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اے انسانوں اپنے عمل پر نگاہ رکھو، کل انسان، ہر انسان، ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے آخرت میں پورا بایو ڈیٹا اس کے گلے میں ڈال دیں گے، پورا کا پورا، طائرہ فی عنقہ، اور جیسے کسی قیدی کے گلے میں سلیٹ ہوتی ہے، اس کا پورا دفتر، اس کا نامہ عمل ہم اس کے گلے میں لٹکا دیں گے، اور کہیں گے نخرج لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ جو نامہ عمل ہوگا یلقاہ منشورا، وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کہیں گے اقرأ کتابک، اپنا نامہ عمل پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنے آپ پر خود حساب لینے کے لیے کافی ہو، تم ہی بولو، تم ہی بتاؤ کہ تمہاری کیا سزا ہو۔ سو جو شخص دنیا میں ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو وہ اپنے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کی گمراہی اس پر ہے۔ لوگوں، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم بھی کسی انسان پر بستی پر زیادتی نہیں کرتے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک کسی بستی کو سزا نہیں دیتے جب تک کہ اس میں کوئی پیغمبر اور رسول نہ بھیج دیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے کہ قوم تمہاری تابع ہے، تم عمل کرو،
اگر وہ دین کو چھوڑیں ففسقوا فیہا، اس میں فسق اور گناہ کے طور طریقے اپنے شہروں میں راج کریں، فحق علیہ القول، پھر ان پر اللہ کے عذاب کا کلمہ ثابت ہوتا ہے اور پھر ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہی ہمارا قانون، کم اہلکنا من القرون من بعد نوح کے بعد کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کی۔ کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر، اور وہ سب دیکھ رہا ہے۔ لوگوں، من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کو چاہتا ہے، العاجلہ یہ دنیا کا نام ہے، جلد ختم ہو جانے والی، جلد فنا ہو جانے والی، جو اس دنیا کو چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں سے جلد جلد کھلا دیتے ہیں، پھر جہنم اس کا مقدر ہے اور وہ ذلیل اور خوار ہو کر اسی جہنم میں پڑے گا۔ ہاں، ومن اراد الآخرہ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، یہ ساری شرطیں ہیں۔ جو آخرت کا طلبگار بھی ہو اور اس کے لیے سعی اور کوشش بھی کی ہو، یعنی صرف دعویٰ نہیں، اسلام پریکٹیکل مذہب ہے، وہ دعووں پر یقین نہیں رکھتا۔ اراد الآخرہ کے ساتھ سعی لها سعیها، اس نے اس کی کوشش بھی کی ہو، اور وہو مؤمن، ایمان میں بھی کمال ہو، ایمان کی شرط بھی رکھتا ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، اس کی کوشش جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی قدردانی ہوگی۔ رہی بات دنیا کی، تو ہم کھلا رہے ہیں، ہمارا دسترخوان کھلا ہے، ہم نے سانسیں کافر کی بھی بند نہیں کی اور دسترخوان کافر کا بھی نہیں لپیٹا، اور تجارت ہم کافر کے بھی چلا رہے ہیں۔ یہ تیرے رب کی عطا ہے اور اس کی نوازش ہے، اور اس کا دسترخوان کھلا ہے، اس میں ہمارے ماننے والے بھی کھا رہے ہیں اور نہ ماننے والے بھی کھا رہے ہیں، یہ تو اس کا کرم ہے۔ تو کریم کا دسترخوان کھلا ہے۔ کلن نمد، دنیا ہم تو ہر ایک کو دے رہے ہیں، من عطاء ربک وما کان ہؤلاء وہؤلاء، دونوں، ان کی بھی مدد کر رہے ہیں، ان کی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تیرے رب کی عطا ہے۔ ما کان عطاء ربک محظورا، تیری رب کی عطا کسی پر بھی بند نہیں ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہم نے کیسے انسانوں کو بعضوں کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، لیکن اصل جو معیار ہے وہ آخرت کی کامیابی۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، آخرت بہترین درجوں والی اور بہترین فضیلت والی۔ سو اپنے رب کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیے، ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ آگے وہ احکام آ رہے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو ہم نے طے کیے بنی اسرائیل پر بھی، اور تمہیں بھی اسی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تیرے رب کے یہ حکم ہے، قضا ربک، کہ حقوق اللہ میں اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور تمہارے پاس بہترین موقع ہے، اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تیرے ہاں وہ ٹھہر رہے ہوں، تجھے خدمت کا موقع ملے، احدہما، والدین میں سے ایک یا دونوں، تو پھر والدین کا ادب کرنا۔ فلا تقل لہما اف، ان کو کلمہ اف اظہار افسوس کا بھی نہ کرنا۔ اف وہ کلمہ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور یہ آپ کے اظہار ہوتا ہے افسوس کا یا غصے کا، لیکن اس کا معنی کوئی نہیں ہوتا۔ کجا اللہ نے لفظ اف بھی منع کیا ہے، اور آپ خود سوچئے کہ کوئی ایسا کلمہ بولا جائے جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو اور والدین کا دل دکھے، اللہ کے ہاں وہ کتنا بڑا گناہ ہوا۔ کلمہ اف منع ہے جس کا معنی کوئی نہیں، اظہار افسوس ہے۔ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ ان کو جھڑکیے، نہ ان سے سخت لہجے میں بات کیجیے، بلکہ ہمیشہ ان سے نرم لہجے میں بات کیجیے، انتہائی عزت اور تکریم کے ساتھ بات کیجیے۔ والدین کے سامنے اپنے محبت کے بازو پھیلا دیجیے، رحمت کے، اور ان کے سامنے جھک جائیے۔ وقل، اور ہم سے یوں دعا کیجیے کہ اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے والدین پر یوں رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ یہ اللہ کی سکھائی ہوئی خوبصورت دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ صحابہ کرام اپنے والدین کو یاد کر کے سب سے بہترین دعا جو آپ نمازوں میں صبح شام کے اوقات میں پڑھیں، جس کا قرآن میں حکم ہے، والدین کے لیے بہترین دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے وہ اپنے لیے ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں۔
اور جن سے یہ نعمت اٹھ چکی ہے وہ ان کے لیے کثرت سے دعا کریں۔ انہی رمضان کے ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی 3 بد دعاؤں کے جواب میں آمین کہا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ شخص اس پر اللہ کی لعنت ہو جس کی زندگی میں اس کے والدین اس کے پاس ہوں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا سامان پیدا نہ کر لے۔ وہ اللہ کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور کثرت سے پڑھتے رہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ فرماتے ہیں بعض اوقات ممکن ہے تمہارا ان سے کوئی معاملہ ہو جائے اور تم حق پر ہو، تو اپنی بات کو بہترین طریقے سے ان کے سامنے رکھ دو عزت کے ساتھ۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم صالحین ہو اور تم نیک ہو تو اللہ بہت خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگلا حکم ہے آتی ذی القربی حق کا، قرابت داروں کو ان کا حق، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور فضول خرچی میں مت پڑو۔ جو فضول خرچ ہوتے ہیں وہ شیطان کا کام آسان کر دیتے ہیں۔ فضول خرچی ایک گناہ کئی گناہوں کو جنم دے دیتے۔ تو اخوان الشیاطین، یہی شیطان کی چال اور یہی شیطان کا کام ہے۔ اب فضول خرچی کرنے والوں کو بہت گناہ نہیں کرنا پڑتے، ایک بد عملی کئی گناہوں کا راستہ کھول دیتی، لہٰذا وہ شیطان کے معاون اور اس کے دوست اور اس کے بھائی بن جاتے۔ اور شیطان تو اپنے رب سے ناشکری سکھاتا ہے اور وہ خود بھی ناشکرا ہے۔ اما تو عرضن، اگر رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے رخ پھیرنا پڑے اور تمہارے پاس کوئی دستیاب رقم نہیں ہے، یا ان کی مدد اور تعاون کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور ان کا مطالبہ ہے، تو تم ان سے اچھے لہجے میں بات کرو کہ اللہ کی رحمت کی امید ہے، جب تک آئے گا ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ اور یہ معذرت کرتے ہوئے بھی قل لہم قولا میسورا، سخت لہجے میں کوئی بات نہ کرو، انہیں نرم لہجے میں بات کرو اور نرم لہجے میں وعدہ کرو، اور اپنے خرچ میں میانہ روی اختیار کرو، نہ فضول خرچی نہ کنجوسی۔ نہ ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے ہی باندھ لو کہ ہم نے خرچ نہیں کرنا، اور نہ ایسے فضول خرچ بنو کہ ہاتھ سارا ہی کھول دو، ورنہ کل تم قابل ملامت، قلاش اور مفلس بن کے بیٹھ جاؤ گے۔ باقی رزق کا معاملہ جو ہے وہ اللہ جل شانہ فرماتے میرے ہاتھ میں، تیرا رب وسیع کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے، یہ کہاں سے کمائیں گے، کیسے کھائیں گے، مت قتل کرو۔ ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور خاص طور پر تمہیں بھی شاید ان کی وجہ سے دیتے ہوں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یوں بنتا ہے ایاکم، خاص طور پر تمہیں بھی شاید ان کی نسبت سے دیتے ہوں۔ ان قتلہم، بے شک ان کا قتل، کان خطئا کبیرا، بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برائی اور بے حیائی کا راستہ ہے اور نہایت بے راہ روی ہے۔ ولا تقتلوا النفس، اور کسی نفس کو، کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرمت قرار دی ہے، اور الا بالحق، سوائے اس طریقے سے حق جو شرعن ہو، یعنی قصاص میں وہ قتل ہو تو وہ تو حق ہے، ورنہ کسی جان کو قتل کرنا کسی کا حق نہیں ہے۔ انہ کان منصورا، جو ومن قتل مظلوما، جو مظلوماً قتل کیا جائے، ہم نے اس کے ولی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ قصاص بھی لے سکتا ہے اور بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ وہ قتل میں تجاوز نہ کرے، کیونکہ اس کی طرف خود اللہ کی رحمت کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی۔ یتیم کے مال کے قریب نہ آؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اتنا بطور فیس کے لے سکتے ہو جو بہتر اور درست ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو لوگو، ان العہد کان مسئولا، وعدے اور عہد کے بارے میں تم سے اللہ کی طرف سے سوال ہوگا۔ ناپ اور تول کو پورا کرو، جب تم کسی کو تول کر دو اور ناپ کر دو تو اس تول کو پورا کرو۔ بالقسطاس المستقیم، ترازو کو بالکل قائم اور سیدھا رکھو، یہی درست طریقہ اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ اگلا حکم ہے جس بات کا تمہیں خود یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کو آگے مت پھیلاؤ۔ ان السمع والبصر والفؤاد
کل اولئک کان مسئولا، تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہاری آنکھ اور تمہارے دل اور شعور، ان سب سے جو اعمال ظاہر ہوں گے اللہ جل شانہ اس کا تم سے سوال کریں۔ اپنی چال میں اکڑ اور تکبر نہ پیدا کرو، مزاج میں بھی تکبر پیدا نہ کرو، اور زمین میں اکڑتے ہوئے مت چلو۔ تم کیا چیز ہو؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تمہاری چال نہ ہماری زمین کو پھاڑ سکتی ہے، نہ ہمارے بلند بنائے ہوئے پہاڑوں کی چوٹیوں تک تم پہنچ سکتے ہو۔ کل ذالک، یہ جتنے گناہ ہیں یہ سارے تمہارے رب کے ہاں بالکل ناپسندیدہ اعمال۔ اے پیغمبر، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں کہ آپ اپنی امت کو بتائیں، اور یا ساتھ یہ بھی بتائیں اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں، ورنہ اللہ ملامت بھی ہوگی اور دھکے دے کر تمہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ تمہارے لیے تو بیٹے ہیں چنے ہوئے اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو؟ تم بہت بھاری اور کفر اور شرک کی بات کرتے ہو۔ دیکھو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، قرآن میں ہم نے طرح طرح کی وضاحتیں کی، بار بار آیتوں کو رپیٹ کیا، صرفنا، تاکہ تم لیذکروا، نصیحت حاصل کرو۔ وما یزیدہم الا نفورا، جو بد کردار ہیں وہ اس سے بھٹکتے ہیں اور دور ہوتے ہیں اور نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے، جیسے اور کئی لوگ سمجھتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو عرش والے حقیقی خدا پر پھر دنیا کے اور بھی خدا چڑھائی کرتے۔ جس طرح ایک بادشاہ دوسرے کی سلطنت میں حملہ کرتا ہے تو کبھی آسمان پہ بھی جنگیں اور لڑائیاں ہوتی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان میں ایک ہی مملکت ہے، نہ اللہ کے برابر ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کسی کی طاقت اور مجال ہے کہ وہ ہمارے اس نظام کو چھیڑ سکے۔ اللہ کی ذات جو یہ باتیں بناتے ہیں ان سے بالکل پاک اور بہت بلند و بالا ہے، سبحانہ و تعالی، بہت بلند، ماورا، اور بہت بالا ہے ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، السماوات السبع، ساتوں آسمان اور ان کی مخلوق، ومن فیہن، ان کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تابع اور تسبیح کناں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ نظام شمسی، ارضی و قمری، الا یسبح بحمدہ، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، ہر چیز اللہ کے ہاں تسبیح میں مصروف ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، اللہ بردبار اور معاف کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر، جو انکار کی آخری حد کو پہنچتے ہیں پھر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں۔ پھر آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کا انکار کر چکے ہیں، ایمان نہیں رکھتے، ہم دبیز پردے حائل کر دیتے ہیں۔ آپ کی بات، آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ ان کے دلوں تک پہنچتی نہیں، اور نہ ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے، وہ سمجھنے سے قاصر ہوتے، ان کے کانوں میں ڈاٹ اور رکاوٹیں آ جاتی۔ کیوں؟ آپ جب بھی ان کو زندگی میں اللہ کی طرف بلاتے رہے، ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، آپ نے کہا اللہ ایک، اللہ ایک، اللہ ایک، زندگی بھر ولوا علی ادبارہم نفورا، انہوں نے نفرت سے پیٹھیں پھیری، تو اللہ نے آج مہریں لگا دی۔ نحن اعلم، ہمیں خوب معلوم ہے، یہ آپ کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، تو کس لیے سنتے ہیں؟ جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ محمد کی طرف یہ کلام آیا، اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، مسلمانوں سے کہتے ہیں تم جس کی پیروی کر رہے ہو وہ تو خود جادو زدہ ہے، اسے خود پتہ نہیں وہ مجنون ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اے پیغمبر دیکھیے، انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ مقام نبوت پر ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، انہیں جہنم سے بچانے کی تدبیر کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو کبھی شاعر، کبھی مجنون اور کبھی جادوگر، کیا کیا آپ کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ حق سے گمراہ ہو چکے، اب یہ راستے پر نہیں آ سکتے۔ آپ سے پوچھتے ہیں اذا كنا عظاما ورفاتا، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہم چورا چور ہو جائیں گے تو ہم کیا نئی مخلوق میں دوبارہ پیدا ہوں گے؟ کہا ہاں، ہڈیاں ہونا، مٹی ہونا تو دور کی بات، کونوا حجارتا او حدیدا،
تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، تم کوئی اور اپنے ذہن میں جس کو بہت بڑی دھات اور بڑا مضبوط دھات تصور کرتے ہو وہ بن جاؤ، اللہ پھر بھی تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے۔ فَسَيَقُولُونَ، پھر وہ پوچھیں گے اچھا کون ہمیں پیدا کرے گا، کس کی مجال ہے، کون اس پر مہارت رکھتا ہے؟ کو وہی الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں پہلے عدم سے وجود بخشا، جس نے نہ ہونے کو ہونا کیا ہے، وہ ہونے کو مار کر دوبارہ ہونا کرے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ الذی فطرکم اول مرہ، پھر وہ لاجواب ہو کر سر ہلائیں گے اور کہیں گے اچھا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان سے کہیں عسیٰ ان یکون قریبا، قریب اللہ اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ اس دن، جس دن اللہ تمہیں بلائیں گے، تم اس کی حمد کرتے ہوئے آؤ گے، اس کی تسبیح کرو گے، عمل کرو گے، اور تم یہ گمان کرو گے الا بستم الا قلیلا، دنیا میں چند روز کے سوا تم نہیں رہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل لعبادی، اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے التی ہی احسن، وہی بات زبان سے کہیں جو اچھی اور بھلی ہے۔ شیطان ان کے درمیان جو ہے وہ فساد ڈالتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر وکیل اور نگران بنا کے نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارا رب خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو آسمان و زمین میں ہے۔ ہم نے انسانوں کو، نبیوں کو، بعضوں کو بعض پر فضیلت دے رکھی تھی، فضیلت کا قانون الگ ہے، لیکن سارے پیغمبر ایک ہی دعوت لے کے آئے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مانتے ہیں ان سے کہہ دو جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو، ہوگا یہ وہ نہ تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کے وسیلے ڈھونڈتے ہیں، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، اور وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہے، کس عمل سے ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو جائیں، اور وہ ہمیشہ اللہ کی پکڑ اور عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ہاں ان عذاب ربک کان محذورا، اس کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرا جائے۔ ام من قریۃ، یقیناً کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں، ہم تمام بستیوں کو ہلاک کریں گے، اسے عذاب دیں گے، یہ ہماری کتاب میں یہ بات طے شدہ ہے، ہر بستی نے، ہر ایک نے ہلاک ہو جانا ہے۔ اور ہم کو نشانیاں، یعنی کفار جو نشانیاں مانگتے ہیں اور معجزات مانگتے ہیں، ان کے بھیجنے سے کسی اور چیز نے منع نہیں کر رکھا، بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پہلے بھی جن لوگوں نے من چاہی نشانیاں مانگی تھیں ان سب نے ان نشانیوں کو جھٹلایا تھا، اور کسی نے بھی طلب کی ہوئی نشانی پر ایمان نہیں لائے۔ تمہارے اللہ فرماتے ہیں آتینا سمود الناقہ، قوم سمود نے اونٹنی مانگی، کیا کیا؟ وہ آئے اور ظلم کیا، قتل کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، نشانیاں تو ہم ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے آپ کو معراج میں جو نظارہ دکھایا ہے یہ بھی لوگوں کے لیے اور کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے کہ کائنات کے اکثر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک درخت ہے زقوم کا، تو وہ کہتے ہیں درخت اور آگ کا کیا جوڑ، آگ کے اندر بھی بھلا کوئی درخت رہ سکتا ہے؟ تو حالانکہ ہم نے اس کی مذمت قرآن میں کی ہے اور تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ آگ سے ہی بنا ہوا ایک درخت ہے، اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ ایک ہی جگہ میں آگ اور درخت کو جمع کر دے۔ اس طرح کی نشانیاں ہم لوگوں کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے اور اپنے ہاں ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، اور جتنے لوگ ہیں جو سرکش ہیں اور منکر ہیں ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے فرمایا، ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ساتھ کہا ارأیتک، بھلا بتاؤ کہ وہ مخلوق جسے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس انسان اور آدم کی اولاد میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو میرے اس جال سے بچیں گے، باقی میں سب کو جو ہے وہ
لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، ان کی اولادوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا اور ان کو کفر پہ مبتلا کروں گا، الا قلیلہ، چند لوگ بچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جا، پھر میرا بھی وعدہ رہا، فمن تبعک منہم، جو تیری پیروی کرے گا تو جہنم تم سب کی سزا کی جگہ ہے اور مکمل سزا ملے گی۔ وَاسْتَفْزِزْ، جاؤ، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جس پر تیرا بس چلتا ہے، اپنے آواز کے ذریعے، اپنے گانوں کے ذریعے، موسیقی کے ذریعے، اپنے سوار، اپنے پیادے کی فوجوں کے ذریعے ان پر تو حملہ کر، ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کا شریک ہو جا، ان کو وعدے دلا۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان جو بھی وعدہ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، اور تمہارا اللہ جو تم سے وعدہ کرے گا وہ سچا ہوگا۔ اِنَّ عِبَادِی، میرے جو بندے ان پر تمہارا کوئی زور نہیں ہوگا۔ وَکَفَىٰ بِرَبِّکَ وَکِیلًا، ان کی رکھوالی اور نگرانی کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ اللہ ہی مالک اور صاحب اقتدار ہے، تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے۔ تم اپنا اللہ کا فضل تلاش کرو، تمہارا رب بڑی رحم والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اپنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکار، وہ سب غائب ہو جاتے۔ اللہ جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتے ہیں تو تم پھر اللہ کو سے منہ موڑ لیتے ہو۔ انسان حقیقت میں بہت ہی ناشکرا ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گو، افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ خشکی کے ایک حصے میں تمہیں دنسا دے، یا آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، آندھی بھیج دے، تمہیں کوئی رکھوالا اور کارساز نہ ملے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے اور تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہیں تمہاری ناشکری کی سزا دے؟ پھر تم اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہارا پیچھا کر سکے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو دنیا میں بڑی عزتیں بخشی ہیں۔ ہم نے اسے خشکی پہ سوار کر کے رکھا ہے، ہم نے اسے سمندروں پہ سوار کر کے رکھا ہے، حلال روزی اسے دی ہے، اور اپنی بہت ساری مخلوقات میں ہم نے اسے فضیلت بخشی ہے۔ یوم ندعو کل اناس، لیکن یہ انسان اس دن کو نہ بھولیں، یاد رکھیں، کل اناس بامامہم، جب ہر انسان کو ہم اس کے نامہ عمل کے سامنے پکاریں۔ آئے گا اور اللہ فرمائیں گے من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملا ہے، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ خوشی سے اپنا نامہ عمل پڑھ رہے ہوں گے اور ان سے کوئی ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، کھجور کے ریشے کے برابر بھی۔ اور جو دنیا میں اندھا بنا رہا اور حق سے منہ پھیرتا رہا، آخرت میں بھی ظاہر ہے اس کو وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا اور وہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، کافر لوگ آپ کو فتنے میں ڈال کر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہٹا دیں، تاکہ آپ ہمارے نام پر کوئی اور چیز گھڑ لیں۔ آپ رحمت اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمارا قانون اپنی جگہ ہے۔ اگر آپ ان کی اتباع کر لیں تو اس وقت شاید یہ آپ کو اذا لاتخذوک خلیلا، آپ کو گہرا دوست بنا لیں، لیکن اے پیغمبر آپ بھی ہمارا قانون سن لیں۔ اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ کیا ہوتا تو آپ شاید ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ ہمیشہ ان کی فکر میں آپ گھلے رہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ آپ ہماری وحی کا کچھ حصہ بھی ترک کر بیٹھے تو اگر ایسا ہو تو ہم دنیا میں بھی آپ کو سزا دیں اور مرنے کے بعد بھی دگنی سزا دیں۔ آپ کو بھی اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ قانون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے منصب سے ایک لمحے کے لیے ہٹے ہیں اور نہ اپنے مشن سے ایک انچ ہٹے۔ وَإِن كَادُوا، اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں بھی مبتلا رہتے ہیں کہ کس طرح سرزمین مکہ سے تمہیں نکال دیں، باہر کر دیں، لیخرجوک، ہمارا بھی ان سے وعدہ ہے اگر انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ آپ نے ہجرت کی تو پھر آپ کے بعد یہ لوگ بھی زیادہ دیر رہ نہیں سکتے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ صرف 7-8 سال کے عرصے میں اللہ جل شانہ نے مکہ کو فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح اور غالب بنا کر اسی سرزمین میں واپس لوٹایا۔ یہی ہمارا طریق اور سنت ہے۔ من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہی طریق ہمارا پہلے رسولوں کے ساتھ جاری رہا اور ہمارے طریقے میں تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے لوگوں کو، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز پڑھیں سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کے رات کے اندھیرے تک، اس میں نمازیں آگیں۔ وقرآن الفجر، اور فجر میں
دل سے قرآن پڑھا کریں، فجر کی نماز میں اور فجر کے وقت میں، تہجد کے اوقات میں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں قرآن مجید پڑھنا یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ رات کے حصوں میں تہجد پڑھیں، یہ ایک اضافی عبادت ہے۔ ممکن ہے اللہ آپ کو اس عبادت کے بدلے میں مقام محمود تک پہنچائے۔ مقام محمود کے معنی ہے قابل تعریف مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت کبریٰ کا حق ہوگا اسے مقام محمود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے سکھائی ہے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ سفر کی، ہجرت کی، اپنے معاملات کی، اپنی تجارت کی، یہ حفاظت کی بہترین دعا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں تو یہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ جاری تھی کہ اللہ مجھے مکہ سے نکال تو بڑے عزت کے ساتھ اور غلبے کے ساتھ نکال، اور مدینہ میں داخل کر تو بھی بڑی عزت کے ساتھ داخل کر، اور وہاں مجھے اپنی طرف سے بہترین حکومت، سلطانی ملکیت اور اختیار عطا فرما دے۔ یہ اگلی سائیڈ سیف کر کے اپنا سفر شروع کرنا، یہ اللہ جل شانہ سے اس میں تعاون مانگا گیا ہے۔ حالانکہ اس میں ترتیب اللہ جل شانہ نے الٹ رکھی ہے، تبدیل کی ہے۔ مکہ سے نکلنا پہلے ہے اور مدینہ میں داخل ہونا بعد میں ہے، لیکن یہاں داخل ہونے کا ذکر پہلے ہے اور مکہ سے نکلنے کا تذکرہ بعد میں ہے، یعنی خروج پہلے ہے اور دخول بعد میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اے اللہ مدینہ میں میرے لیے بہترین انتظامات کر لینے کے بعد مجھے مکہ سے حفاظت کے ساتھ نکال۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ، ہمارے معاملات میں، ہماری تجارت میں، ہمارے سفر میں، ہمارے معاملات میں، کہ ہم جس کام کو کرنے جا رہے ہیں وہ پہلے باحفاظت اس کے انتظام فرما کر پھر ہمارے لیے اس مسئلے کو آگے، اس معاملے کو جاری رکھ، اور اپنی طرف سے اقتدار اور اختیار اور ملکیت عطا فرما۔ وقل، اور کہیے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کے مقدر میں مٹنا ہی ہوتا ہے۔ آنے کے لیے عربی زبان میں لفظ جاء ہوتا ہے، اور جانے کے لیے عربی زبان میں لفظ ذہبا ہوتا ہے۔ ذہب یذہب، فلاں گیا، اذہب۔ لیکن یہاں اللہ نے آنے کے لیے جاء اور جانے کے لیے ذہبا نہیں استعمال کیا، اس ذہقا استعمال کیا۔ ذہبا اور ذہقا میں کیا فرق ہے جو اللہ نے یہاں استعمال نہیں کیا، اور ذہقا یہاں ایک بار استعمال کیا ہے، ایک آدھ بار قرآن مجید میں اور آیا ہے۔ تو ذہبا کا معنی ہوتا ہے ایسا جانا جس میں دوبارہ واپس آنے کی توقع ہو، اور ذہقا اس جانے کو کہتے ہیں ایسا جانا کہ وہ دوبارہ واپس آنے کی ہمت نہ رکھے۔ تو حق آ جائے تو باطل ذہب نہیں ہوتا، باطل زہق ہوتا ہے، پھر یوں جاتا ہے اور یوں مٹتا ہے کہ دوبارہ واپس آنے کے لائق نہیں رہتا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کے مقدر میں ہمیشہ کے لیے شکست اور ٹوٹنا اور مٹنا مقدر ہے۔ لوگوں، ننزل من القرآن، ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، ما ہوا شفاء، تمہارے جسمانی اور روحانی مسائل کا حل اور شفا اس کے اندر ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے اس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ باقی رہے ظالم تو ان کے حصے میں نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ انسان پر جب ہم انعام کرتے ہیں تو وہ پیٹ پھیرتا ہے، اعراض کرتا ہے، پہلو بدلتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے کہیے ہر شخص اپنے اپنے طریقے پہ کام کرتا رہے، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون صحیح راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے۔ یہ بنی اسرائیل کثرت سے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ پوچھیں کہ روح کیا ہے، تو روح کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ روح پر بڑی کتابیں لکھی گئیں، بڑے جو ہے فلاسفہ نے لکھا، اللہ جل شانہ نے یہ معاملہ ہی حل کر دیا قرآن مجید میں۔ روح کیا ہے؟ سوائے اس کے کچھ نہیں، الروح من امر ربی، تمہارے رب کا امر ہے، بس۔
باقی اس میں تم جتنا سر کھپاؤ گے تم علم کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ خود اللہ کہہ رہے ہیں ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح کے متعلق ہم نے بہت قلیل علم دنیا میں اتارا ہے۔ بس یہ اللہ کا امر ہے۔ اللہ اس جسم کو بنا کر اللہ اس کو حکم دیتے ہیں تو یہ سماعتیں، بصارتیں، یہ سب چلنا جاری ہو جاتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ روح نکال لیتے ہیں، اس کا حکم ختم ہوتا ہے تو ہاتھ وہی ہیں لیکن پکڑ نہیں سکتے، اور پاؤں وہی ہیں چل نہیں سکتے، آنکھیں وہی موجود ہیں دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ جل شانہ اس سے اپنا امر واپس لے لیتے ہیں۔ وَلَئِن شِئْنَا، اگر ہم چاہتے تو جو کچھ وحی میں ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے وہ سارا واپس لے لیں۔ کیوں؟ یہ معلوم ہو دنیا کو کہ وحی، یہ علم، یہ اختیار اور یہ شعور ہمارا عطا کردہ ہے۔ اگر ہم لے لیں تو ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، آپ کے پاس کوئی ایسا وکیل اور مددگار نہیں جو علم واپس دے سکے۔ اور یہ وحی الا رحمۃ من ربک، آپ کے رب کی رحمت ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، آپ پر اللہ کا فضل بے شمار اور بہت زیادہ ہے۔ قرآن کی طرف متوجہ ہوئیے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام نہیں۔ سارے انسان اور جن مل جائیں اور علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے کے آنا چاہیں، لا یأتون بمثلی، نہیں لا سکتے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد لے لیں۔ اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے صرفنا فی ھذا القرآن، بار بار مضامین بیان کیے، ہر طرح کے احوال، حکمتیں، واقعات، مثالیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ انکار میں ہی بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور مکہ والے تو یہاں تک کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، قالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، زمین پھٹے اور ہمارے سامنے چشمے ہی نکل آئیں، مکہ میں ہر طرف چشمے ہی چشمے ہوں۔ یا وہ کہتے ہیں کہ تم اگر اللہ کے رسول ہو تو اتنا فقر و فاقہ اور محنت مشقت کیوں؟ تمہارے لیے باغات ہوں کھجوروں کے، انگوروں کے، اور تمہارے لیے اس میں نہریں بہہ رہی ہوں۔ اور تسقط السماء، اور جیسے آپ دعویٰ کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو، یا فرشتے ہمارے سامنے لے آؤ اور وہ آپ کی رسالت کی گواہی دیں، آپ کا بھی سونے کا ایک گھر ہو، او یکون لک بیت من زخرف، آپ ہمارے سامنے آسمان میں سیڑھی لگا کر جائیں اور وہاں سے ایک خط، ایک رکا لے کے آئیں جس کو ہم پڑھیں اور اس پہ لکھا ہو کہ یہ ہمارا پیغمبر۔ ان سب باتوں کے جواب میں اے پیغمبر ان سے کہیے سبحان ربی، میرا اللہ ان تمام اعتراضات سے پاک ہے۔ اللہ جل شانہ نے اگر تم ایمان لانا چاہو تو اس سے بڑھ کر نشانیاں آ چکی ہیں۔ حل کنت الا بشرا رسولا، میں وہ بشر ہوں جو رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آ چکا ہے تو ایمان لانے سے انہیں کس بات نے روکا ہے؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، اس بات نے وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، یہ ایک انسان بشر بن کے کیوں آیا؟ کل، ان سے کہیے دیکھیے دنیا میں انسان بستے ہیں تو ان کے لیے انسان ہی نمونہ بن کے آئے گا۔ لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے، یمشون مطمئنین، اور یہاں اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہوتے، لنزلنا من السماء ملکا رسولا، آسمان سے ہم ایک فرشتہ اتارتے۔ تو دنیا میں اگر انسان ہیں تو ان کے لیے انسان ہی نمونہ بن کے آئے۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان رسالت کے لیے گواہ اللہ کافی ہے، اور وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ جو ہدایت کا راستہ پائے گا اللہ اسے ہدایت دیں گے، اور جو گمراہ ہے وہ اللہ کے سوا اس کا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ ان سب کو ہم قیامت کے دن جمع کریں گے اور یہ اپنے چہروں کے بل آ رہے ہوں گے، الٹا علی وجوہہم، آنکھیں نہیں ہوں گی، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ جہنم میں جب جائیں گے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال بعد بھی ہم جہنم کو بجھنے نہیں دیں گے۔ کلما خبت، جب کروڑوں سال بعد بھی جہنم دھیمی ہونے لگے گی، زدناہم سعیرا، اور اس کی جلن اور بھڑکاوے میں ہم اور اضافہ کر دیں گے۔ یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور یہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ کہتے ہیں اذا کنا عظاما، ہڈیاں اور چورا چور ہو جائیں تو کون ہمیں اٹھا سکتا ہے؟ انا لمبعوثون خلقا جدیدا، نئی تخلیق میں ہم پیدا ہوں گے۔ اولم یرو، یہ دیکھ نہیں رہے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، کیا وہ قادر نہیں ہے علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ اس تخلیق کو دوبارہ مخلوق کو پیدا کرے؟ ہر ایک کا ہم نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ آ کے رہے گی، اس کے آنے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔
اب الظالمون الا کفورا، یہ ظالم انکار سے کے سوا کسی بات پہ راضی نہیں ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ کرنے کے ڈر سے ہاتھ کو روک لیتے، کیونکہ اگر روزی انسان کے اختیار میں ہو تو انسان بہت تنگ دل ہے، وہ اپنے لیے جمع کر کے رکھتا، کبھی بھی اللہ کے مخلوق کو نہ دیتا، لہذا روزی ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم نے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی بنی اسرائیل، وہیں واپس مضمون سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں جا رہے ہیں۔ دیکھیے ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی تھیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھیے، جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تھا کہ میں تجھے نہیں مانتا پیغمبر، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، میں تجھے سمجھتا ہوں تو جادوگر ہے اور خود تجھ پر جادو کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تمہیں خوب معلوم ہے کہ لقد علمت ما انزل ہؤلاء، میرے پاس جتنا پیغام معجزات آئے یہ جادو نہیں ہے، ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض، ان کا نازل کرنے والا آسمان و زمین کا رب ہے، اور یہ تمہارے لیے کھلی دلائل اور روشنی لے کر معجزات میں آیا ہوں، اور تم مجھے کہتا ہے کہ میں مسحور ہوں، انی لاظنک یا فرعون مسبورا، اے فرعون تیرے بارے میں مجھے گمان ہے کہ تو بہت جلد اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے، بربادی تیرا مقدر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے چاہا بنی اسرائیل کو زمین میں سزا دے، لیکن ہم نے اس سے پہلے ہی اسے دبوچا، فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے جہنم اس میں دریا میں غرق کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا، 2 وعدے جب ان کے پورے ہو گئے، ہم نے کہا اسکنوا الارض، زمین کے مختلف حصوں میں رہو، رہائش رکھو۔ اور آپ دیکھتے ہیں پچھلی صدی تک یہ لوگ یہود دنیا کے مختلف ممالک میں آباد رہے۔ ہاں اذا جاء وعد الآخرہ، 2 وعدے تباہی کے پہلے کو گزرے ہیں، جب تمہارے ساتھ آخری وعدہ آئے گا تمہیں سزا دینے کا تو کیا ہوگا، جئنا بکم لفیفا، ہم تمہیں سب کو جمع کر کے ایک کالونی میں لا کے آباد کر دیں گے۔ اور اللہ کا یہ فرمان یوں پورا ہوتا ہے کہ 1948 کے بعد جب اسرائیل وجود میں آتا ہے تو یہودیت پوری دنیا میں جہاں جہاں پھیلے ہوئے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ قرآن کا وعدہ پورا ہونے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن حق لے کے آیا اور حق لے کے ہی اترا ہے۔ قرآن کے دونوں نزول کی طرف اشارہ ہے، یک بار نازل ہونا انزال کے ساتھ ہے، الف باب افعال کے ساتھ، یک بار سارا کا سارا قرآن علم الہی سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، اور پھر آسمان دنیا سے 23 برس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تو ایک میں انزلہ اور دوسرے میں نازلہ۔ انزلہ ینزلو ہو تو یک بار نازل ہونا، نزلہ اور نزلہ ہو تو دھیرے دھیرے نازل ہونا۔ تو بالحق انزلناہ و بالحق نزل، اس کا یک بار نازل ہونا بھی حق کے ساتھ ہے، اور جتنے اس کے معاملات ہیں اور دنیا میں اتر کے اس نے اپنا پیغام دھیرے دھیرے سنایا ہے وہ بھی حق پر مبنی ہے۔ آپ کو ہم نے مبشر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور نافرمانوں کو خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، یہ قرآن ہم نے اس لیے دھیرے دھیرے حصے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا پڑھیں، تاکہ ان کے لیے عمل کے راستے آسان ہوں، اور آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں جیسے ہم نے اس کو دھیرے دھیرے کر کے اتارا ہے۔ پھر لوگوں سے کہیے اترنے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، شعور آنے کے بعد اب تمہارا اختیار ہے، ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ۔ جنہیں ہم نے علم دیا ہے وہ پڑھتے ہیں، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گرتے ہیں۔ عاجزی، سجدہ تو پیشانی کے بل ہوتا ہے، اللہ ٹھوڑی کے بل کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے چہرے اللہ کے سامنے یوں عاجز ہوتے ہیں کہ ان کی ٹھوڑیاں جھکی ہوئی ہوتی، تو اللہ نے پیشانی پر سجدہ تو ہوگا ہی، ساتھ ٹھوڑی کی عاجزی کی طرف اور چہروں کے جھکنے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ان کی زبان سے ایک ہی وعدہ ہوتا ہے، ایک ہی لفظ ہے سبحان ربنا، وہ رکوع میں بھی سبحان اور وہ سجدے میں بھی ہمیں سبحان کہتے ہیں۔ اب دیکھیے سورت جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں اس کا لنک مل رہا ہے، سبحان الذی اسری اور سبحان ربنا، ہمارے رب کا ایک ایک وعدہ پورا ہونے والا ہے،
اپنی ٹھوڑیوں کے بل رو کر سجدہ کرتے ہیں اور وہ ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ ہی کو پکاریے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے کتنے ہی خوبصورت نام ہیں، یاد کیجئے، خود پڑھیے، بچوں کو یاد کرائیے، کیا خوبصورت نام ہے۔ کبھی ہم تمہیں ادعو اللہ، ہمیں اللہ کہہ کے پکارو، ادعو الرحمن، کبھی ہمیں یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو، کتنے ہی ہمارے خوبصورت نام ہیں، فلہ الاسماء الحسنی، تم جس نام سے پکارو گے ہمارے سارے خوبصورت نام ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک، اور جب الگ نماز پڑھیں تو بہت بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ کسی اور کو اس سے زحمت ہو۔ ولا تخافت بہا، نہ اتنا پست پڑھیں، اس کے درمیان راستہ ڈھونڈیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار تنہا عبادت کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، تو کوئی کہتے ہیں آپ بلند آواز سے پڑھیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں جس کو سنا رہا ہوں وہ میری آواز کو سن رہا ہے، میرے لیے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے اتنی آواز کافی ہے۔ اور اللہ سے یہ دعا ضرور کریں، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ خوبصورت دعا ہے جو اللہ جل شانہ نے سکھائی ہے کہ ہم سے یوں کہو، یوں مانگو، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نہ اولاد ہے، جس کا نہ کوئی شریک ہمسر ہے، اور نہ کوئی برابر کا ہے اس کی بادشاہت میں، اور نہ اس کا کوئی ولی ہے۔ انسان کو دنیا میں یہ تین رشتے کام آتے ہیں، یا تو وہ جو چھوٹا ہو، بیٹا، پوتا، بھتیجا، جو عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، یا برابر کا ہوتا ہے، یا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تینوں رشتوں کی نفی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا کوئی چھوٹا اولاد ہے نہیں، نہ ہی کوئی ایسا ہے جس کی مدد کی ہمیں ضرورت ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ ہمارا ہمسر برابر کوئی ہے کہ بادشاہت کے نظام کو چلانے کے لیے ہمیں اس کی معاونت کی ضرورت ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، نہ ہمارا کوئی ولی وارث اور سرپرست ہے جو ہمارا تعاون کرے۔ ہم اکیلے ہی کافی ہیں، ہم اولاد سے بھی پاک، شریک سے بھی پاک، اور ولی وارث ہونے سے بھی پاک ہے۔ جب وہ اللہ کی ذات پاک ہے تو پھر کبرہ تکبیرا، اس کی بڑائی خوب بیان کیجیے، اس کو اکبر کہیے، اسے کبیر کہیے۔ ہماری ساری عبادات، نماز میں سارا اٹھنا بیٹھنا کس پر ہے؟ اللہ اکبر، اذان اللہ اکبر، تکبیر اللہ اکبر، اقامت اللہ اکبر، بڑائی کا بول اللہ اکبر، وکبرہ تکبیرا، اس کی بڑائی خوب بیان کیجیے۔ صحابہ کرام جب ان آیات کو پڑھتے تھے، نوافل میں پڑھتے، تلاوت کرتے، تو چونکہ اللہ نے کہا ہے کبرہ تکبیرا، اللہ کی خوب بڑائی بیان کیجیے، تو وہ پہلے اس دعا کو پڑھتے۔ میرے ساتھ پڑھ لیں، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کے بعد چونکہ بڑائی کا حکم ہے تو وہ کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہم اور ہماری دنیا اور دنیا کے سارے عہدے منصب چھوٹے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اس پر اس سورت کا اختتام ہے۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں۔